اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلبرگہ سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی جاوید صاحب کا میسج ہے۔ السلام علیکم، شرک ایگزیکٹلی کیا ہے؟ یہ میسج انہوں نے بھیجا ہے، یہ قریب لے لیتا ہوں میں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ الگ الگ فرقے الگ الگ ڈیفینیشن دے رہے ہیں۔ جیسے اہل حدیث کہتے ہیں ایکسکلوزیولی درگاہ پر سجدہ کرنا ایکسیٹرا ایکسیٹرا شرک ہے۔ بریلوی سنی یعنی لوگ کہتے ہیں بت پرستی شرک ہے، درگاہ ایکسٹرا شرک نہیں ہے۔ پھر دیوبندی بھی ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ میں سارے جماعتوں میں اچھا خاصا وقت گزار کے اب الحمدللہ کاروبار میں لگ گیا ہوں۔ اب واپس سے ایک ایک چیز پر غور کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد جاوید ہے، گلبرگہ کرناٹک سے۔ کافی دنوں سے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں آپ کے، کچھ چیزوں سے اتفاق ہے اور کچھ چیزوں سے اختلاف۔ جزاک اللہ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی اچھی لگی آپ کی بات کہ اختلاف بھی ہے آپ کو اور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میرے سے اگر آپ کو 100% اتفاق ہے تو پھر بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ یہ ہستی صرف محمد رسول اللہ کی ہو سکتی، وہ بھی قرآن کی حد تک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے قرآن لکھوایا صحابہ کو، جس کی حفاظت چونکہ اللہ نے لے لی ہے، اس لیے ہمارا اطمینان ہے۔ باقی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کیسا رہتے تھے، وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے۔ کوئی بھی آگے کچھ بھی بول دے گا، میں کیسے بھروسہ کروں؟ پھر وہ بات قرآن سے میچ ہونا، وہ تحقیق کرنا، یہ وہ تو سب۔ چلیے، آپ کا موضوع بڑا اچھا ہے، میں کافی زمانہ ہوا شرک پہ بات کر کے، آپ کے لیے پھر سے ریفریش ہو گیا، اور معذرت خواہ ہوں، کل آپ کا شاید میسیج آیا تھا۔ میں کافی مصروف رہتا ہوں مہینے کے آخر میں اور مہینے کی ابتدا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ شرک کا لفظ شرکا اس کا مادہ ہے، کسی چیز کو کسی چیز میں شامل کر دینا، شراکت کر لینا۔ یہاں جب کمپنی کھولتا ہے آدمی تو اسے شرکا کہتے ہیں عربوں میں۔ شرک کا لفظ بھی اسی میں ہے کہ جب کوئی دنیا موجود نہیں ہے، اس کائنات موجود نہیں ہے، کوئی مخلوق موجود نہیں ہے، تب بھی وہ اکیلا ہی ہے۔ اور اگر ساری دنیا کو ختم کر دے، کل من علیہا فان، تب بھی وہ اکیلا ہی رہے گا۔ هو الاول هو الآخر۔ یہ بیچ میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جیسے ہم سمندر کے کنارے جا کے بیٹھ کے پیر رکھ کے گھروندہ بناتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے؟ امپاسبل، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، ایسا ہوتا بھی نہیں۔ شرک کا سادہ سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی 99 صفات میں کسی چیز کو شامل کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، ذاتی نام کیا ہے اس کا؟ اللہ۔ اس کے اندر آپ کو معلوم ہے 3-4 چیزوں سے مل کے 4 حروف ہے اس میں، الف لام 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 ہے۔ تو الہ بنا دیں گے تو معبود ہو گیا وہ، للہ بنا دیں گے تو اللہ ہو گیا۔ ایسے ہر طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیں، وہ اکیلا ہے، نہتا ہے، معبود وہی ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے غلامی، یعنی اس کی بات ماننا، سننا، سمجھنا، اس میں عمل کرنا۔ شرک عبادت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جتنے حقوق اللہ کے ہیں اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ادب سے ٹھہرنا، سر جھکا لینا احترام میں۔ تو یہ لیول تو ماں باپ کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ سر جھکا کے رہو، مونڈے اپنے جھکا کے رہو، شہرک پھلا کے بات مت کرو۔ جہاں بھی اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، اس کے بعد والدین کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو یہ بے شمار مرتبہ آپ کو شرک کا لفظ مل جائے گا۔ سیدھے الفاظ میں تو یہی ہے کہ بھئی، اب آپ نے جو سوال بڑا اچھا کریٹیکل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے شرک کو اپنے الگ الگ پارٹ بنا لیا ہے۔
بریلوی کے پاس آپ جائیں گے وہ بولے گا نہیں خبر پرستی شرک نہیں ہو سکتی، ہم خبر پرستی کرتے بھی نہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خبر میں بزرگان دین زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، تو وہ بیچاروں کی جتنی سمجھ ہے اتنا ہی کام کرتے۔ یہ جتنے اہل تشیع حضرات ہیں وہ سب اہل بیت کو زندہ سمجھتے ہیں، شہداء کو زندہ سمجھتے ہیں۔ اصل تو یہ وہیں سے آئی ہوئی بات ہے۔ یہود و نصارہ میں چلے جائیے تو وہاں عیسیٰ زندہ ہے، وہاں پر موسیٰ زندہ ہے، داؤد زندہ ہے۔ چلو ان سب کو زندہ کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم موسیٰ سے مانگ لیں گے، موسیٰ اللہ سے لے کے دے دیں گے، ہم انہوں عیسیٰ سے مانگ لیں گے، انہوں علی سے مانگ لیں گے، انہوں فاطمہ سے مانگ لیں گے، حسن حسین کو پکار لیں گے، کوئی محمد کو پکار لے گا، کوئی خواجہ کو پکارے گا، کوئی غوث کو پکارے گا، بس یہ واسطے وسیلے لگا کے۔ یہ یہودیوں کی پرانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم، یہ کیٹیگری، یہ دھرم، یہ مذہب مشرکین کا کوئی نیا نہیں ہے۔ تو ایک ہو گئی تو پکارنے کی بات، دوسری ہو گئی زندہ سمجھنے کی بات، کہ سب کو زندہ سمجھنا۔ اور اللہ تعالیٰ بولا هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، وہی قائم رہنے والا ہے۔ تو اب آپ دوسروں کو بھی زندہ سمجھیں گے۔ ایک جگہ پہ قرآن میں ولا تقولہم اف، سوری استغفر اللہ، کیا ہے وہ کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے لڑتے قتل کر دیے جائیں تو مرا نہیں، انہیں قتل ہو گیا تو مردہ نہیں ہے وہ۔ جب مرڈر ہو گیا بولے مت ابھی پھر کون سا زندہ ہے بھائی؟ مر گیا مت بولو، شہید ہوا بولو، کامن سینس کی بات ہے۔ تو ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل هم احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہاں اور ایک دروازہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ، بے شک وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے، وہ تو روح زندہ کی بات کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بلکہ تم کو کیا معلوم، تم کو تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، ذرا مر کے آؤ میرے پاس، بتاتا ہوں کون کون زندہ ہے کون کون نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بھی بول دینا تھا میرے کو ڈسٹرب مت کرو، یہ سب زندہ ہیں، ان سے کچھ بھی مانگ لو۔ تو شرک کی کئی نوعیتیں ہیں۔ یہ جتنا توحید کا نام لینے والے ہیں سب سے بڑے مشرک وہی ہے، اتفاق سے سب سے بڑے مشرک، کیونکہ اگر اللہ کی صفات آپ لکھنا شروع کریں تو وہ اللہ کے بعد خالق، المالک، المدبر اور رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب وہ خالق ہے، وہ معبود ہے، تو ظاہر بات ہے وہ عبادت سکھائے گا۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، صفت ہوئی نا، تو وہ صفت میں شرک کر دینا اور یہ بول دینا کہ قرآن ادھوری ہے۔ قرآن کو آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ حدیث نہیں سمجھ لیے، سب سے بڑا شرک یہی ہے۔ اب کسی کے آگے ہاتھ باندھ لینا، جھک جانا، ایک چھوٹا سا اتنا معمولی شرک ہے۔ کسی کو لیٹے لیٹے یاد کر رہے ہیں غوث میرا فلاں کام کر دے۔ دادا جان بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ تھے، دادی جان کا آپریشن کرنا ہے تو دادا مر کے 50 سال 10 سال ہو گئے، تو بول رہے ہیں دادا جان ذرا آ کے دادی جان کا آپریشن کر دیجئے، رحمت آباد کی درگاہ کو چلے جا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنا اسلام سائنس سکھاتا، یہ ملحدین بولتے کہ سائنس سے ثابت کرو اللہ کہاں ہے، مل کے تو سائنس کی بنیاد تو مٹیریل پہ ہے، سائنس جانتا ہی نہیں کیا ہے۔ سائنس تو میٹیریل سے جب تک نہیں دیکھ لیتا جب تک کوئی چیز کو پروف نہیں کرتا۔ حالانکہ سائنس میں فریکوینسی ہے جو انویزیبل ہے، سائنس میں ساؤنڈ ہے جو انویزیبل ہے، لیکن اس ساؤنڈ کو ویوز کی شکل میں لا کے اسکرین پہ بتائیں گے، وہ دھڑکنوں کو بچے کی، وہ ایکس رے سے بچہ ہل رہا اندر، جب تک آپ اس کا اسکیننگ نہیں کروائے، پریگننٹ عورت کی دل کی دھڑکن معلوم کرنا ہے تو ای سی جی نکال رہے ہیں آپ، تو جب تک اس کو وہ انویزیبل چیز کو ویزیبل میں نہیں بنائے ان لوگ، تب تک نتیجہ نہیں نکال سکے آپ کا ای سی جی خراب آ رہا ہے، اماں آپ کے اتنے وال بند ہے۔ بہرحال تو میرے بھائی، شرک پورے 99 صفات آپ اللہ کے لکھ لیجئے، کئی پوسٹر مل جائیں گے آپ کو۔ تو اللہ کی ذات میں شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہوئے دوسروں کو بھی مان رہے ہیں، پاورفل۔ اس میں لوگ شیطانوں کو شرک میں شامل کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کعبہ جا کے لوگ شرک کرتے، وہ کالا کپڑا پکڑ کے ڈچے مار کے وہ پتھر کو بھی شریک کر دیتے، تو سن لے، وہ ہاتھ بتا کے اللہم صلی اللہ علیہ، ایسے ایسے پاگل ہے دنیا میں یقین مانو۔ اور پھر یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں، اربوں میں ہیں،
بس چلا دیا شرک، عرب ہو یا عجم ہو، کیونکہ عربی زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، تعلق ہے کوئی چیز کا قبول کرنے سے۔ ایک آدمی جاپان میں مسلمان ہو رہا ہے، ٹویڑا میڑا کر کے وہ کر کے یہ قبول کر رہا انہیں، تو وہاں تک یہاں سے دماغ سے ہوتے ہوتے جب دل تک پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک لاک ہے پڑا ہوا، اللہ تعالیٰ وہ کھولے گا تو بات اندر جائے گی، دل میں جائے گی تو خون میں مکس ہوگی، خون میں مکس ہوگی تو عمل میں آئے گی، عمل میں آئے گی تو پھر زبان سے نکلے گی، دعوت میں بنے گی، پھر اندر اخلاص بھی ہوگا دل میں۔ جب پوری کی پوری بات آ گئی، یہ بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا موسیٰ کے ذریعے سے، رب اشرح لی صدری یسر لی امری، آپ نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کام میں بڑا یسر، آسانی فراہم کر دیجئے، تاکہ آسانی فراہم ہو جائے، تاکہ میں سمجھوں، میرے دل تک پہنچے بات، میرا سینہ کھول دے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے راستے بند کر دیے دل کے، کیونکہ تم نے اندر کی کنڈی لگا لی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تم وہ گناہ نکالو، وہ کنڈی کھولو، اوپر کی باہر کی کنڈی اللہ کسی سے بھی کھلوا دے گا۔ کانوں تک پہنچنا، آنکھ تک پہنچنا، خیر، تو یہ بڑے بڑے شرک ہیں۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، عقدۃ گیٹھی پڑی ہوئی ہے میری زبان میں، توتلاپن ہے میرا، یفقہوا قولی، کہ لوگوں کو میری بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے تاکہ۔ تو یہ بڑا زبردست میٹر تھا، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ اور اس کو وہ رکھے۔ بہت سارے شرک ہیں، آپ نے گولی کھا لی اور کہہ دیا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب جو دوا دیے زبردست، ایک ہی منٹ میں جو ہے ٹھیک ہو گیا شرک۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے تو مجھے شفا ہوئی۔ اسی لیے بچوں کو سکھاتے اللہ شافی اللہ کافی، صبح سے شام تک شرک کرتے رہتے ہو، انشاءاللہ نہیں بولے تو شرک ہے، میں کر رہا ہوں یہ کام بول دیا تو شرک ہے، انٹرسٹ پر پیسہ لے لیے تو شرک ہے، کسی سے ادھار مانگ لیے تو شرک ہے۔ جب تک آپ اس کی گارنٹی نہ دیں آپ کو ادھار لینے کا حق نہیں ہے۔ آپ 10 روپے چھوڑ کے نہیں آ سکتے کسی کی دکان پہ، یعنی آپ اپنے نفس کو شریک بنا رہے ہیں۔ آپ جب شرک کا لفظ لکھیں گے، جتنے الگ الگ طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے شرک کے کیٹیگریز، آپ کو پتہ چلے گا کہ ارے رے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ابھی میں کھول رہا ہوں قرآن کارپس، یہ آدم کے بعد یہ آ گیا شین میں آئیے اب آپ شرکا، چلیے جناب علی، شرک کا لفظ 168 ٹائمز ہے، 168 ٹائمز یہ آپ کا شرک۔ تو اب آپ جب اس کو دیکھیں گے، قرآن کارپس لکھ لیجئے، پھر شین میں جائیے، کلک کیجئے، بازو سرچ ہے اس میں کلک کیجئے، شرکا دیکھیے، پھر ایک آیت کا نمبر ہے، وہ آیتیں پڑھیے، آپ خود ایک پوری کتاب لکھ سکتے شرک پہ انشاءاللہ۔ تو اور یہ سمجھائیے لوگوں کو، اگر آپ کو چاہیے تو میں لنک بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو بھائی اللہ مبارک کرے، ہماری شاید پہلی بات چیت ہے یہ، آپ کے لیے راستے کھولے۔ مجھے بس مشورے کی حد تک، دوست کی حد تک، ایک بڑے بھائی کی حد تک رکھیے، ہٹا دیجئے پھر راستے سے مجھے، اپنے رب سے ڈائریکٹ تعلق پیدا کیجئے، سجدہ کریے، پوچھیے اس سے۔ آج میں نے مجیب بھائی سے سوال کیا تھا، اور برائے مہربانی جتنے آپ کے اختلافات ہیں اسی پیار کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ، اسی اخلاق کے ساتھ مجھ سے پوچھیے، میں پوری کوشش کروں گا میری باتوں سے آپ کو جو اختلاف ہوا ہے، کتنی بڑی بات ہے ایسے صاف لکھ دینا، ورنہ اتنے منافقین پھیلے ہوئے ہیں، منہ کے سامنے تعریفیں کرتے اور اندر دل میں ارے چھوڑو چلتے رہتے۔ یہ قیامت کے دن تو بچنے والے تو ہے نہیں، سارے دل کے راز کھول کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو سامنے منہ بنا کے کرتے ہیں، اللہ رحم کرے بس۔ السلام علیکم۔